سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اسلام میں کیا مقام ہے۔ آپ نے سوشل میڈیا پر یا مختلف جگہوں پر دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف نازیبہ زبان استعمال کی۔ انہوں نے واقع حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعنت بھیجنے کا حکم دیا تھا۔ یہ سچ ہے یا محض ایک بہتان ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں جلیل القدر صحابی تھے۔ صحابہ کرام وہ نفوس قدسیہ ہیں جنہوں نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ان کے الزام زیادہ تر سیاسی مقاصد کے لیے پھیلایا گیا تھا تاکہ مسلمانوں کے درمیان اختلافات کو ہوا دی جا سکے۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے موضوع پر جو انٹرنیٹ پر آئے دن بحث کا حصہ بنا رہتا ہے۔ ہمارے صحابہ کرام ہمارے دین کی بنیاد ہے اور ان کی تعظیم ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست تعلیم حاصل کی ہو وہ کسی دوسرے جلیل القدر صحابی پر لعنت بھیجنے کا حکم دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے موضوع پر جو انٹرنیٹ پر آئے دن بحث کا حصہ بنا رہتا ہے۔ ہم بات کریں گے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لگائے جانے ایک سنگین الزام پر۔ کیا انہوں نے واقع حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعنت بھیجنے کا حکم دیا تھا؟ یہ سچ ہے یا محض ایک بہتان ہے؟ آج ہم انہی حقائق سے پردہ اٹھائیں گے۔ آپ نے سوشل میڈیا پر یا مختلف جگہوں پر دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف نازیبہ زبان استعمال۔ جہاں رحمان نے اپنے اولیاء بنائے ہیں وہاں شیطان بھی مخلوق الہی ہی ہے۔ قرآن مجید میں شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ کی بات ہے۔ شجرہ طیبہ سے مراد نبی اور خاندان نبی ہیں، اور شجرہ خبیثہ سے مراد فرعون، نمرود، حامان، شداد، معاویہ ہے۔ فرعون، نمرود، حامان، شداد، معاویہ ہے اور انہیں برا بلا کہتے ہیں۔ ان میں سے ایک بڑا اور خطرناک الزام یہ ہے، کیا انہوں نے اپنے دور حکومت میں ممبروں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعنت بھیجنے کا حکم دیا تھا؟ یہ الزام اتنا سنگین ہے کہ اگر یہ سچ ہو تو اس کے بہت بڑے نتائج نکلتے ہیں۔ لیکن کیا یہ الزام تاریخ اور شریعت کی کسوٹی پر پورا اترتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اسلام میں کیا مقام۔ قرآن مجید اور احادیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اللہ تعالی نے صحابہ کرام کی تعریف فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کو برا مت کہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، تم جس کی بھی پیروی کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ صحابہ کرام وہ نفوس قدسیہ ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ان کے ساتھ وقت گزارا ہے اور اسلام کے لیے اپنی جان و مال قربان کیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں جلیل القدر صحابی تھے۔ ان کے درمیان جو اختلافات رونما ہوئے وہ کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، بلکہ یہ اجتہادی نوعیت کے اختلافات تھے۔ دونوں اپنی اپنی جگہ دین کی خدمت اور حق پر عمل پیرا ہونے کی نیت سے فیصلہ کر رہے تھے۔ بعد میں آنے والے لوگوں نے ان اجتہادی اختلافات کو غلط رنگ دیا اور انہیں فتنہ پروری کے لیے استعمال کیا۔ اب آتے ہیں اس بنیادی الزام پر کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعنت بھیجنے کا حکم دیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس کا کوئی ٹھوس ثبوت موجود ہے؟ اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ الزام قطعی طور پر بے بنیاد اور جھوٹا ہے۔ سنت کی مستند کتب حدیث اور تاریخ میں ایسی کوئی صحیح اور قابل اعتبار روایت نہیں ملتی جس سے یہ ثابت ہو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعنت کرنے کا حکم دیا۔ یہ الزام بنیادی طور پر غیر مستند تاریخی حقائق یا بعض خاص مسلکی روایات پر مبنی ہے جن کی سند اور صحت مشکوک ہے۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک صحابی
جو کاتب وحی رہا ہو، جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے براہ راست تعلیم حاصل کی ہو، وہ کسی دوسرے جلیل القدر صحابی پر لعنت بھیجنے کا حکم دے گا؟ ان کے اخلاق کریمانہ اور ایمانی معیار کے بالکل خلاف ہے۔ صحابہ کرام کے دل ایک دوسرے کے لیے احترام اور محبت سے بھرے ہوئے تھے۔ یہ الزام زیادہ تر سیاسی مقاصد کے لیے پھیلایا گیا تھا تاکہ مسلمانوں کے درمیان اختلافات کو ہوا دی جا سکے۔ وقت کے ساتھ ساتھ مختلف گروہوں نے اپنے مقاصد کے لیے تاریخی حقائق کو مسخ کیا اور صحابہ کرام کے بارے میں بدگمانیاں پیدا کی۔ الزام کی تردید کے بعد آئیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چند اہم فضائل اور کارناموں پر بھی نظر ڈال لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کاتب وحی تھے، یہ آپ کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ آپ نے قرآن کریم کی کتابت کا فریضہ سر انجام دیا۔ آپ ایک عظیم فاتح اور کامیاب حکمران تھے۔ آپ کے دور حکومت میں اسلامی سلطنت کی سرحدیں وسیع ہوئی اور بحر روم میں پہلی اسلامی بحری قوت آپ ہی نے تشکیل دی، جس کی بدولت کئی اہم بحری فتوحات حاصل کی گئی۔ آپ نے ایک بہترین انتظامی نظام قائم کیا جس نے اسلامی ریاست کو استحکام بخشا۔ آپ کے دور میں عدل و انصاف کا بول بالا رہا اور عوام کو خوشحالی میسر آئی۔ آپ نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا اور اس کے بعد ایک مخلص اور فداکار انسان کے طور پر پوری زندگی دین کی خدمت کی۔ تو ناظرین، یہ تھی حقیقت ان الزامات کی جو ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین پر لگائے جاتے ہیں۔ ہمیں یہ جان کر چلنا چاہیے کہ اسلام ہمیں اتحاد، محبت اور احترام کا درس دیتا ہے، نہ کہ تفرقہ اور نفرت کا۔ صحابہ کرام ہمارے دین کی بنیاد ہے اور ان کی تعظیم ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس حقیقت کو جان کر کہ کیسے چند مفادات پرست لوگوں نے حقائق کو مسخ کیا، کیا آپ نہیں سوچتے کہ ہمیں مزید ایسے گمراہ کن پروپیگنڈے کے پیچھے چھپے سچائیوں کو بے نقاب کرنا چاہیے؟ اگر ہاں تو کمنٹ میں ضرور لکھیے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ تو اگلی ویڈیو میں ہم ایسے سوال کا جواب تلاش کریں گے جس نے کئی صدیوں سے اسلامی تاریخ کو پردے میں چھپا رکھا۔ کیا واقعی خلافت کی بنیاد مسلمانوں کے باہمی اختلافات کا سبب بنی تھی؟ جاننے کے لیے انتظار کیجیے ہماری اگلی ویڈیو کا۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے ایمان کا خیال رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔